لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد مشت زنی کے کئی نقصانات ہوتے ہیں۔ ایک تو ذہنی نقصانات ہوتے ہیں کہ انسان کا ذہن بٹا رہتا ہے اور جہاں پہ لذت حاصل کرنی ہے وہاں لذت حاصل نہیں کرتا، یعنی یہ ایسی بیماری ہے کہ شادی شدہ لوگوں میں بھی ہوتی ہے۔ پھر جب وہ اس بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اپنی ازواج کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی اپنی ازواج کے ساتھ ذہنی طور پر نہیں ہوتے۔ اسی طرح وہ جو خیالی زنا کرتے ہیں ان کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ جہاں ہوتے ہیں مینٹلی وہاں نہیں ہوتے، فزیکلی ہوتے ہیں۔ تو جہاں پر اللہ تعالیٰ نے نفس کی خواہش کا صحیح معنوں میں استعمال کرنا رکھا ہے وہ وہاں پر بھی گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مشت زنی کے اسی طرح طبی نقصانات بھی ہوتے ہیں، میڈیکل پرابلمس بھی ہوتی ہیں، میڈیکل نقصانات بھی ہوتے ہیں کہ بھئی مشت زنی کی جو طبی نقصانات ہیں وہ اس قدر ہیں کہ لوگوں نے اس پر باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں۔ تفصیلات تو آپ وہاں ان کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں، میں مختصراً آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ تجربہ کار جو ایکسپیرینس پروفیشنل ڈاکٹرز ہیں ان کا کہنا ہے کہ میڈیکل کی زبان میں مشت زنی جس کو جلق کہتے ہیں، اس کو میسٹربیشن کہتے ہیں، اور اونانزم یہ بھی ایک لفظ ہے، طبی لفظ ہے، یہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو جن افراد کو خود لذتی یعنی کہ مشت زنی کی عادت پڑ جائے تو جسمانی طور پر بھی اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، مثلاً چہرے کا پیلا پڑ جانا اور اس کی رعنائی کا ختم ہو جانا، چہرے پر یہ خراشدار پھنسیوں کا نکل آنا، گالوں کا چپک جانا، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقوں کا پڑ جانا، اعصاب کا کمزور ہو جانا، طبیعت میں بے سکونی کا آ جانا، انسان کا سست پڑ جانا، چلنے پھرنے یا کام کرنے سے دل کی دھڑکن تیز ہو جانا۔ ذرا سا محنت کا کام آپ دے دیں یہ نہیں کر پاتے کیونکہ یہ تو اپنی ساری قوت جو ہے وہ غلط جگہ نکال چکے ہوتے ہیں، وہ کام کی کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کرنے کا ایک تناسب رکھا ہے، کسی بھی چیز کو زیادہ استعمال کرو گے تو وہ خراب ہو جائے گی، پھر اس کا اثر پورے بدن پہ پڑتا ہے۔ اب دیکھیں نا، جب یہ منی نکلتی ہے تو پورے بدن کا غسل کیوں ہے؟ کیونکہ سارے بدن میں جو خون سرایت کر رہا ہوتا ہے، اب پورے بدن کو آپ نچوڑتے ہیں، پورے بدن کو نچوڑتے ہیں، اس لیے انسان کیسے ڈھیلا پڑ جاتا ہے، سست ہو جاتا ہے۔ اچھا، اسی طرح جو ہے نسیان یعنی بھول جانے کا مرض یہ بھی لاحق ہو جاتا ہے ایسے لوگوں کو۔ دن بدن وزن کم ہوتا جاتا ہے، تھکاوٹ اور سستی کا یہ الگ شکار رہتے ہیں، جنسی اعتبار سے بھی یہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ ان میں انزال جو ہے نا بہت سرعت کے ساتھ ہو جاتا ہے، بہت جلدی ان کو انزال ہوتا ہے، احتلام کی کثرت ہو جاتی ہے اور خون کی کمی جیسے امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک حکیم صاحب ہیں جن کا نام ہے محمد اقبال دہلوی، وہ فرماتے ہیں کہ مشت زنی میں ہاتھ کی سخت رگڑ کے باعث عضو تناسل کے باریک ریشے مردار ہو جاتے ہیں اور ان میں دوران خون جو ہے وہ بھی باطل ہو جاتا ہے، جس کے باعث یہ عضو میں ڈھیلا پن آ جاتا ہے، نیلی نیلی رگیں ابھر آتی ہیں اور عضو تناسل میں انتشار ہونا ختم ہو جاتا ہے، اور یہ کیفیت نامردی کہلاتی ہے، اور بار بار اخراج منی کی وجہ سے خام منی نکلنے لگتی ہے اور اس کا قوام بھی پتلا ہو جاتا ہے، اور منی اولاد کے جرثوموں یعنی ایسے جرثوموں جس کو حیوانات المنویہ کہتے ہیں، جس سے اولاد پیدا ہوتی ہے، ان سے وہ خالی ہو جاتی ہے، اور یہ کیفیت جو ہے وہ عقر مردانہ یا مردانہ بانج پن کہلاتی ہے، یعنی کہ جوانی کو ضائع کرنے کے نقصانات نامی کتاب سے بھی یہ جو ہے آپ کو اس طرح کی کتابوں میں جو ہے ان باتوں کا جو ہے وہ ذکر ملتا ہے کہ کیا کیا اثرات اس کے اوپر بدن کے اوپر ظاہر ہوتے ہیں۔ اس گناہ کے نقصانات و مفاسد تو بہت زیادہ ہیں، اس سے بڑا اور کیا نقصان ہوگا کہ انسان اپنی صحت،
اپنی زندگی خود اپنے ہاتھوں سے تباہ کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ دیکھو اپنے ہاتھوں سے اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، تو یہ اسی ضمن میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔